بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سبق نمبر 4 ابوالقاسم زہراوی جو ہے اس کا خلاصہ اور اس کے اقتباس کی تشریح جو تھی وہ پڑھی تھی۔ تو آج ہم پڑھیں گے اس کے MCQs، اس کی مشق جو ہے اس کو آج حل کریں گے۔ سب سے پہلے جو MCQs ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ سبق ابوالقاسم زہراوی کے مصنف جو ہیں وہ کون ہیں؟ تو ان کے مصنف کا نام جو ہے وہ ہے حمید عسکری۔ سبق ابوالقاسم زہراوی مصنف کی کس تصنیف سے ماخوذ ہے؟ ابوالقاسم زہراوی جو ہے نامور مسلم سائنسدان، بے آپشن جو ہے اس سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ سبق ابوالقاسم زہراوی کی صنف کیا ہے؟ اس کی صنف جو ہے یہ خاکہ نگاری ہے، صنف ادب کے لحاظ سے یہ خاکہ ہے۔ ابوالقاسم زہراوی کون تھے؟ مورخ تھے، مصنف تھے، مقرر تھے یا کہ عظیم سائنسدان؟ تو ابوالقاسم زہراوی جو تھے وہ ایک عظیم سائنسدان تھے۔ ابوالقاسم زہراوی کے باپ کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام عباس تھا۔ عبدالرحمن ناصر کون تھا؟ عبدالرحمن ناصر اندلس کا حکمران تھا۔ اندلس کے دارالحکومت کا نام کیا ہے؟ اندلس کے دارالحکومت کا نام جو ہے وہ قرطبہ ہے۔ اس محل کا نام اپنی ڈیش کے نام پر رکھا، یعنی کس کے نام پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے محل کا نام رکھا تھا؟ بیٹی کے، بہن کے، شہزادی کے یا پھر اپنی ملکہ کے؟ تو انہوں نے یہ نام جو ہے وہ اپنی ملکہ کے نام پر رکھا۔ محل کا نام کیا تھا؟ محل کا نام قصر زہرا تھا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے، دایان سلطنت، ٹھیک ہے، اس قصر کے گرد دایان سلطنت اور دوسرے لوگوں نے اپنے مکان بنا لیے۔ قرطبہ کے قریب جو ذیلی شہر کس نام سے موسوم ہوا؟ قرطبہ کے قریب جو شہر تھا جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ الزہرہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ابوالقاسم زہراوی کا مرزوم جو تھا وہ تھا قرطبہ، الزہرہ، استنبول یا قسطنطنیہ، یعنی وہ کس نام سے جو مشہور ہوئے ہیں وہ زہراوی کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ شہر زہرہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ابوالقاسم جو ہے ان کا مرزوم جو ہے وہ ہے الزہرہ۔ کس نسبت سے زہراوی کا لقب ابوالقاسم زہراوی کے نام کا جز بن گیا؟ شہر کی نسبت کی وجہ سے، کیونکہ وہ شہر زہرہ سے تعلق رکھتے تھے تو اسی نسبت سے ان کا نام ابوالقاسم زہراوی جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ ابوالقاسم زہراوی کے آباء و اجداد ڈیش کے رہنے والے تھے، اندلس کے رہنے والے تھے۔ ابوالقاسم زہراوی ڈیش میں پیدا ہوئے۔ ابوالقاسم زہراوی جو ہے وہ 936 میں پیدا ہوئے۔ ابوالقاسم زہراوی ڈیش کے عہد میں پیدا ہوئے۔ عبدالرحمن زہراوی جو ہیں بیٹا یہ عبدالرحمن ناصر جو ہے اس کے عہد میں پیدا ہوئے تھے، اور عبدالرحمن ناصر جو ہیں شاہان اندلس میں ڈیش کے فرما روا تھے، 8واں فرما روا ہے یہ اندلس کا۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت اوج پر پہنچا ہوا تھا، یعنی قرطبہ جو تھا دارالسلطنت قرطبہ اپنی اوج پر تھا۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں قرطبہ میں ڈیش مساجد تھیں، 3800 مساجد تھیں اس وقت قرطبہ میں موجود تھیں جو۔
عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ میں ڈیش سر بفلک عمارتیں تھیں، یعنی اتنی بلند و بالا کہ آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ وہ عمارتیں جو تھیں وہ 60,000 تھیں۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ میں عام لوگوں کے ڈیش مکانات تھے۔ عام لوگوں کے مکانات جو تھے وہ 2 لاکھ سے زائد تھے۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ میں ڈیش دکانیں تھیں۔ کرتبہ میں اس وقت 8,000 دکانیں تھیں۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ میں ڈیش حمام تھے، 700 حمام تھے تب۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ کی آبادی جو تھی وہ ڈیش لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی۔ 10 لاکھ باشندے جو تھے ان پر مشتمل تھا کرتبہ جو تھا۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ میں ڈیش سرکاری ہاسپٹل تھے، 50 ہسپتال تھے اس وقت۔ عبدالرحمن ناصر کے عہد حکومت میں کرتبہ کی شاہی لائبریری میں ڈیش کتابیں موجود تھیں، 2 لاکھ سے زائد کتب موجود تھیں۔ ابوالقاسم زہراوی کے عہد میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی ڈیش یونیورسٹی تھی، کرتبہ یونیورسٹی تھی، جو کہ اپنی مقبولیت کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ ابوالقاسم زہراوی نے اس ڈیش ماحول میں اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ علمی ماحول میں انہوں نے اپنا جو ہے وہ زیادہ تر وقت گزارا۔ زہراوی کرتبہ یونیورسٹی میں ہی زیر تعلیم رہے۔ ابوالقاسم زہراوی نے ڈیش میں جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل جو تھی وہ دستگاہ حاصل کی تھی، یعنی ہنر حاصل کیا تھا، جو تجربہ حاصل کیا تھا وہ ان کا اپنا مضمون طب تھا۔ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ابوالقاسم زہراوی کرتبہ کے ڈیش کے ساتھ منسلک ہو گئے، شاہی دواخانہ کے ساتھ جو تھے وہ منسلک رہے۔ یہاں اس نے عملی تحقیق کا آغاز کیا، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم جراحت کا ڈیش بنا دیا، سرجن بنا دیا۔ موجود زمانے میں علم علاج کے ڈیش طریقے رائج ہیں۔ 2 طریقے رائج ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھے تھے، جس کا ذکر آگے بھی کیا گیا ہے MCQs میں۔ موجودہ زمانے میں ہسپتالوں میں کون سے طریقہ علاج جو تھے وہ مروج تھے؟ علاج بالدوا اور علاج بالجراحت، یعنی دوا سے علاج اور سرجری کے ذریعے سے علاج، یہ 2 طریقے جو تھے یہ مروج تھے۔ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی کا ڈیش کا چربہ ہے، دیسی طب کا چربہ ہے۔ یہ خیال عام ہے کہ جراحت یعنی سرجری خاص ڈیش ڈاکٹروں کی چیز ہے، مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ڈیش ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا۔ زہراوی ہی وہ شخصیت ہے۔ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتے تھے، ان سب کی تفصیل و احاطہ ڈیش میں لاتا تھا، یعنی وہ قلم بند کر لیتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ ابوالقاسم زہراوی کی اس کتاب کا نام التصریف ہے، جو انہوں نے سرجری پر لکھی۔ التصریف کون سی زبان میں لکھی گئی؟ یہ کتاب جو ہے یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ تصریف ڈیش بڑے حصوں میں منقسم ہے، 3 بڑے حصے ہیں اس کے۔ تصریف کا پہلا حصہ ڈیش کے متعلق ہے، جو ازمنہ وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ داغ دینے، ٹھیک ہے، داغنے پر جو ہے پہلا حصہ اس کا مشتمل ہے۔ تصریف کے ڈیش حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان دیا گیا ہے۔ التصریف کا اہم ترین کام جو ہے وہ کون سا ہے؟ سرجری کے متعلق معلومات جو ہیں وہ اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب التصریف ہی ہے۔ داغ کے ذریعے علاج کس زمانے میں ہوتا رہا؟ ازمنہ وسطیٰ تک ہوتا رہا ہے۔ جراحت میں
डैश फीसद जिन अमाल से एक सर्जन को साबका पड़ता है, इनमें से किसी की तफसील इस तसनीफ़ में छूट नहीं गई। 90% यानी जराहत में सर्जरी करते वक़्त 90% जिन अमाल से एक सर्जन को वास्ता पड़ता है, उन सब की तफसील इस किताब में दी गई है। इनमें से हर आले की साख्त तस्वीर की मदद से और तरीका इस्तेमाल डैश के ज़रिए समझाया गया है, अल्फाज के ज़रिए बताया गया है। ज़हरावी का तर्ज़ बयान आम फ़हम है। तसरीफ़ में ज़हरावी की ज़ुबान जो है वो सादा है। यूरोप में अज़मनाए वुस्ता से लेकर डैश सदी तक के तमाम मगरबी मुसन्निफ़ ज़हरावी की फ़नी काबिलियत के मोतरिफ़ हैं। 18वीं सदी तक के मगरबी मुसन्निफ़ीन के नज़दीक ज़हरावी डैश रखता है, एक उस्ताद कामिल की हैसियत रखता है। मगरब के सर्जन इस किताब के डैश को संद के तौर पर पेश कर रहे हैं। मंदरजात को अत-तसरीफ़ का लातीनी तर्जुमा सबसे पहले वीनस से शाया हुआ। अत-तसरीफ़ का लातीनी तर्जुमा सबसे पहले 1997 में शाया हुआ। इसके बाद इसका लातीनी एडिशन डैश में तबाह हुआ, यानी वीनस में तबाह किया गया, शाया किया गया, जिस एडिशन में अरबी किताब की असल तस्वीरें भी नहायत आबोताब से छापी गई थी। इसका नाम है बासिल। बासिल एडिशन 1541 में शाया हुआ। डैश एडिशन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसमें असल अरबी किताब और इसका लातीनी तर्जुमा एक ही जिल्द में शामिल थे, बासिल एडिशन की। यूरोप में अत-तसरीफ़ की मकबूलियत जो है वो 19वीं सदी के आखिर तक बाकी थी। डॉक्टर लिकॉर्क ने 1881 में अत-तसरीफ़ का तर्जुमा किया। डॉक्टर कॉर्क ने अत-तसरीफ़ का तर्जुमा जो है वो फ़्रांसीसी ज़ुबान में किया। डॉक्टर लिकॉर्क ने इस किताब को सर्जरी का नादिर शाहकार करार दिया है। जी बच्चों, ये थी आज की हमारी मश्क। देखें, हमने कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें से कि MCQs ना दिए गए हों। इस तरह से आपके पूरे खुलासे की एक दफ़ा दोहराई भी हो गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कल को आपकी खिदमत में नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।